لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی محمد. انتہائی احترام کے قابل بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک سلسلہ بحمد اللہ جاری ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آج یہ دوسرا درس ہے. پہلے درس میں آپ نے سنا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جناب عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹے پوری ہونے کی بابت ایک نظر مانی تھی کہ میں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا. اور یہ بھی آپ نے سنا کہ پھر کس طرح اس نظر کی ادائیگی کے لیے انہوں نے قرعہ ڈالا اور قرعے کے اندر نام نکلا جناب عبداللہ کا. پھر لوگوں کی سفارش پر، بہنوں کی سفارش پر انہوں نے ایک اور طریقہ اپنایا کہ اونٹوں کے ساتھ ملا کر قرعہ ڈالا اور بالآخر جب اونٹوں کی تعداد 100 پوری ہو گئی تو اس وقت اونٹوں کے نام پہ قرعہ نکلا اور جناب عبد المطلب نے
100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ یہ بھی اس لحاظ سے ذبیح بنتے ہیں کہ ان کی قربانی کا پروگرام بنایا گیا۔ اس نظر سے فارغ ہونے کے بعد جناب عبد المطلب کے دل میں حضرت عبداللہ کی شادی کرنے کا پروگرام بنا کہ اب بچہ جوان ہو چکا ہے، 17 سال تقریباً ان کی عمر تھی کہ جب یہ شادی کا پروگرام بنتا ہے، اور پھر مکہ مکرمہ سے ہی ایک اشرف ترین قبیلہ، انتہائی نیک اور انتہائی سعادت مند قبیلہ بنو زہرہ میں سے وہب ابن عبد المناف کی پاکیزہ خصال لڑکی جناب آمنہ کا انتخاب کیا گیا۔ جناب عبد المطلب نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے یہ پیغام قبول کر لیا، اور اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی جناب عبداللہ کا حضرت آمنہ کے ساتھ تقریباً 17 سال کی عمر میں عقد ہو گیا، نکاح پڑا گیا۔ نکاح کے بعد کچھ عرصہ میاں بیوی یہ آپس میں رہے، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، چند مہینے ہی گزرے تھے کہ اس کے بعد جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ایک تجارتی سفر میں ملک شام بھیج دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو معاشی ذریعہ تھا وہ تقریباً تجارت ہی تھا، تو وہ اپنے بچوں کو تجارت کے اصول اور ڈھنگ سکھاتے، تجارتی قافلوں کے ساتھ بھیج کر انہیں اس سارے معاملے میں مہارت دیتے تھے۔ تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی جناب عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ خدا کی قدرت ہے کہ جب اس قافلے کی واپسی کے ایام تھے، واپسی کا وقت تھا، یہ قافلہ واپس آ رہا ہے، مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں جناب عبداللہ بیمار ہو گئے، اور بیمار اتنے شدید ہو گئے کہ وہ سفر کے قابل نہیں رہے، اس لیے وہاں وہ اپنے دادا کی ننہال ان کے ہاں رک گئے۔ یہ جناب ہاشم جو ہیں حضرت عبداللہ کے دادا، ان کی شادی مدینہ منورہ میں بنو نجار کے گھر میں ہوئی تھی۔ بنو نجار وہی قبیلہ ہے کہ ہجرت کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن کے محلے میں جا کر ٹھہرے تھے۔ تو جناب عبداللہ بنو نجار کے اندر ننہال کے ہاں رک گئے، بیمار ہیں، سفر کے قابل نہیں۔ ادھر دادا کو بڑی انتظار ہے کہ آج میرا بیٹا، حضرت عبد المطلب کو والد کو انتظار ہے کہ آج میرا بیٹا تجارت کے سفر سے واپس آ رہا ہے، اور لازمی بات ہے کہ حضرت آمنہ کو بھی بڑا انتظار ہوگا کہ آج میرا سرتاج اتنے مہینوں کے بعد سفر سے واپس آ رہا ہے۔ اسی انتظار میں تھے، قافلے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا، اس قافلے کے اندر جناب عبداللہ نہیں تھے۔ عبد المطلب پریشان ہوئے کہ میرا عبداللہ کہاں رہ گیا،
اسے کہاں چھوڑائے۔ جناب آمنہ پریشان ہوئی کہ حضرت عبداللہ کہاں رہ گئے۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ میں رک گئے۔ بہرحال جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو، خاص طور پہ بڑے بیٹے کو بھیجا حارث کو، کہ وہ جائے اور عبداللہ کو مدینہ منورہ سے یہاں مکہ مکرمہ لائے۔ حارث گیا، وہاں جا کر پتہ کیا، لیکن افسوس جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ جناب عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا ہے اور انہیں نابغہ کے مکان کے اندر دفن بھی کر دیا گیا۔ یہ خبر لے کر عبد المطلب کے بیٹے مکہ مکرمہ پہنچے۔ جناب آمنہ کو انتظار ہے کہ آج میرا سرتاج، میرا خاوند واپس آئے گا، لیکن جب یہ خبر پہنچی کہ جناب عبداللہ تو مدینہ منورہ کے اندر انتقال کر گئے، آپ خود سوچیں حضرت آمنہ پہ کیا گزری ہوگی، والد پہ کیا گزری ہوگی۔ آمنہ تو دل میں سوچتی ہے کہ میں نے تو اپنے سرتاج کو جی بھر کے دیکھا ہی نہیں، میں نے تو اس کے ساتھ باتیں ابھی تک نہیں کی، ابھی تو میں سوچ رہی تھی کہ وقت ملے گا، زندگی وفا کرے گی، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہیں کی۔ اور سب سے زیادہ افسوس جناب آمنہ کو اس بات سے ہوتا ہے کہ عبداللہ کی امانت جو میرے پیٹ کے اندر موجود ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ یہ پوچھے گا میرا ابو کہاں ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گی کہ تیرا ابا تو تیری ولادت سے پہلے وفات پا چکا ہے۔ بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ کے اندر ہی یتیم ہو گئے، 2 ماہ قبل پیدائش سے والد گرامی وفات پا چکے ہیں اور آپ یتیم ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے اس موقع پہ بڑے دردناک اشعار کہے، فرماتی ہے عفا جانب البطحہ من ابن ہاشمی وجاور لحدا خارجا فی الغماغمی، کہ آج مکہ کی سرزمین ہاشم کے بیٹے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ آج کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر وہ نہیں آئے گا، اور آج اس نے پردیس کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، اس علاقے کے اندر مانگ و فروش کے درمیان آج اس نے اپنی لحد بنا لی اور وہاں وہ رہ گیا، وہاں دفن ہو گیا۔ دعته المنایا دعوتا فاجابها وما تركت للناس مثل ابن ہاشمی، اس ہاشم کے بیٹے کو موت نے دعوت دی اور اس نے موت کی دعوت کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس ابن ہاشم جیسا قبیلہ بنی ہاشم کے اندر اور کوئی فرزند نہیں ہے، اور کوئی آدمی نہیں ہے۔ وہ اپنی مثال آپ تھا، وہ یکتا تھا، وہ بے مثال تھا۔ فرماتی ہے عشیۃ راحوا یحملون سریرہ، وہ شام کتنی درد انگیز ہوگی، وہ منظر کتنا دردناک ہوگا کہ جب پردیس کے اندر میرے سرتاج کا جنازہ اٹھایا گیا ہوگا اور اس کی چارپائی لوگوں نے اٹھائی ہوگی، تعاورہ اصحابہ فی التزاحم، اور اس کو اس بڑی بھیڑ کے اندر، بڑے رش کے اندر کس طرح انہوں نے اور اس کے ساتھیوں نے اسے وہاں پردیس کے عالم میں وہاں دفن کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ نے اپنے ترکہ میں جو انہوں نے وراثت چھوڑی، جو انہوں نے مال چھوڑا، اور جس مال کے مالک بننے والے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ نے صرف 5 اونٹ چھوڑے۔ 5 اونٹ تھے، چند بکریاں تھیں اور ایک حبشی لونڈی تھی جس کا نام ہے ام ایمن۔ ام ایمن حبشی لونڈی تھی،
اور یہ ایمن کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ وہی عورت ہے جس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پالا، آپ کو پرورش کیا اور آپ کی دایا بنی، اور جب آپ کی والدہ کی وفات ہوتی ہے ابوا کے مقام پر، تو یہی ایمن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لے کر مکہ پہنچتی ہے۔ اسی ایمن کی شادی بعد میں حضرت زید ابن حارثہ سے ہوتی ہے مدینہ منورہ کی زندگی کے اندر، اور وہاں ان کے بطن سے حضرت اسامہ ابن زید پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ ایمن وہ عورت ہے جس نے نبوت کا بچپن بھی دیکھا، جس کے ہاتھوں میں گویا اللہ کے پیغمبر پیدا ہوتے ہیں، بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، پھر بعثت دیکھی، پھر آپ کا نبی بننا دیکھا، پھر آپ کا دعوت دینا دیکھا، اور پھر مکے کا وہ سارا ماحول دیکھا، پھر مدینے کا وہ سارا ماحول دیکھا، اور پھر اسی ایمن نے پیغمبر کی وفات کو بھی دیکھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ مدنی زندگی میں کبھی کبھی ایمن کے ہاں اس کے ڈیرے پہ جایا کرتے تھے۔ تو جب آپ کی وفات ہو گئی نا، ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے فرماتے ہیں، ان طلق بنا، میرے ساتھ چلو، نزورو ایمن، کہ ہم ایمن کی جا کر ملاقات کریں، کما یزور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ملاقات کو جایا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں بزرگ جب وہاں گئے، ایمن نے ان کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اسے پیغمبر علیہ السلام والسلام کی یاد آ گئی، آپ کی وفات کی یاد آ گئی، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ حضرت صدیق اکبر اس کو دلاسا دیتے ہیں، تسلیہ دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اماں جی گھبرائیے نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو وفات کے بعد جو مقام دیا ہے وہ یقیناً بہت بہتر مقام ہے، آپ کو اللہ نے بڑی اونچی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مائی آگے سے جواب دیتی ہے کہ ابو بکر، میں اس بات پہ نہیں رو رہی، میں بھی جانتی ہوں کہ جو کچھ اللہ نے اپنے پیغمبر کو آخرت کے اندر عطا فرمایا ہے، جنت کے اندر عطا فرمایا ہے، وہ بڑی نعمتیں ہیں۔ میں بھی جانتی ہوں کہ پیغمبر کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ یا دنیا کو پسند کر لے یا آخرت کو پسند کر لے، اور آپ نے آخرت کو پسند کیا تھا، لیکن مجھے رونا تو آج اس بات پہ آ رہا ہے، ان الوحی قد انقطع من السماء، کہ آج کے بعد آسمان سے وحی کا نزول بند ہو گیا، یہ زمین آج کے بعد ہمیشہ کے لیے آسمانی وحی سے محروم ہو گئی، اب زمین پہ جبریل نہیں آئے گا، اب وحی نہیں آئے گی، قیامت تک نہیں آئے گی، میں تو اس لیے روتی ہوں۔ اس عورت کے جملے کے کہنے سے حضرت صدیق اکبر بھی رونے لگ گئے، حضرت عمر بھی رونے لگ گئے، اور داڑے مار کر روئے، حتیٰ کہ ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی، پیغمبر علیہ السلام والسلام کے فراق میں رو رہے۔ تو یہ ایمن حبشی لونڈی جو پیغمبر علیہ السلام والسلام کو اپنے والد کے صدقہ میں ملی۔ حضرت آمنہ کے بارے میں محنت کر رہا تھا، بڑی پریشان ہے کہ کیا بنے گا۔ اللہ نے حضرت آمنہ کو ایک خواب دکھا دیا۔ پیغمبر علیہ السلام والسلام نے خود فرمایا نا، انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، وبشارت اخی عیسیٰ، اور میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، ورؤیا امی، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ وہ خواب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو آیا، اور وہ خواب کیا تھا؟ حدیث کے اندر یہ بات آ گئی، علماء نے فرمائی کہ حضرت آمنہ نے ایک روشنی اور ایک نور دیکھا جو ان کے جسم سے برآمد ہوا، اور وہ روشنی اتنی تیز ہو گئی، اتنی جلد پھیل گئی، اس نے کائنات کو اس انداز میں اپنے گھیرے میں لے لیا کہ اس روشنی کی وجہ سے سارا عالم منور ہو گیا، ساری دنیا روشن ہو گئی۔ تو یہ گویا کہ اللہ نے خوشخبری دی کہ آمنہ غم نہ کر، آمنہ عبداللہ کے جانے پہ غم نہ کر، اس بچے کی یتیمی کا تصور کر کے غم نہ کر، ہم تیری گود میں ایسا بچہ لانا چاہتے ہیں
جو بظاہر تو یتیم نظر آئے گا، جو بظاہر تو لاوارث نظر آئے گا، لیکن حقیقت کے اندر وہ بچہ اتنا اونچا ہوگا، اتنا عظیم ہوگا کہ وہ پوری کائنات کا راہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا بنے گا۔ صرف کائنات کا نہیں، نبی الانبیاء بنے گا، نبیوں کا امام بنے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں میری برکت کا انداز دیکھو، نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ میں نے اپنے بندے پہ قرآن اتارا۔ کون سا بندہ؟ کون سا بندہ؟ یتیمی کی حالت میں پیدا ہونے والا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ پوری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے وہ نذیر بن جائے، وہ تمام کائنات کے لیے ڈرانے والا بن جائے، سب کا پیشوا اور سب کا نبی بن جائے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جس طرح والدین انتہائی اشرف و اعلیٰ تھے، والدہ انتہائی پاکیزہ مثال تھی، والد انتہائی پاکیزہ فطرت تھے، اسی طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ بھی اور آپ کا خاندان بھی انتہائی ممتاز خاندان تھا۔ نسل کے اعتبار سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ آپ کے تمام آباء و اجداد شریف النسل تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں بعثت من خیر قرون بنی آدم، کہ میں بنی آدم کے بہترین طبقوں میں منتقل ہوتا رہا، قرنن فقرنن، ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں منتقل ہوتا رہا، حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، جہاں تک کہ میں اس طبقے میں آ گیا جس طبقے میں میری پیدائش ہوتی ہے، یعنی بہترین لوگوں کے اندر میں منتقل ہوتا رہا، بہترین انداز میں میں منتقل ہوتا رہا، جہاں تک کہ اس دور کے اندر آ کر میری پیدائش ہوگی۔ اور یہ آپ کا خاندان کا اعلیٰ اور پاکیزہ ہونا یہ دشمنوں کو بھی مسلم ہے۔ سن 6 ہجری میں جب قیصر روم کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا تو خط کے ملنے پر قیصر روم نے اپنے ملک میں سے کچھ آدمیوں کو بلوایا جو ملک عرب سے آئے ہوئے تھے کہ ان سے تحقیق کی جائے کہ جس نبی نے یہ خط بھیجا ہے اس نبی کی کیا پوزیشن ہے، اس کا کیسا خاندان ہے، اس کا کیا کریکٹر ہے۔ تو وہاں ابو سفیان اس وقت موجود تھا۔ ابو سفیان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا۔ یہی ابو سفیان تھا جو غزوہ بدر کا سبب بنتا ہے، یہی ابو سفیان تھا جو غزوہ احد میں آتا ہے، یہی ابو سفیان تھا جو غزوہ خندق میں لشکر لے کر آتا ہے۔ ابو سفیان کو بڑھایا گیا اور قیصر روم نے جہاں اور سوالات کیے وہاں ایک سوال یہ بھی کیا کیف نسبہ فیکم، کہ جس شخص نے تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے، نسب اس کا کیسا ہے۔ تو ابو سفیان دشمن ہونے کے باوجود آگے سے جواب دیتا ہے هو فینا ذو نسب، کہ وہ ہم میں بڑے عالی نسب والا، بڑے اونچے نسب والا ہے۔ هو فی حسب ما لا یفضل علیہ احد، اس کا حسب نسب اتنا اونچا ہے، اتنا کامل و مکمل اس کا حسب ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی بھی اس کے حسب نسب کے اعتبار سے شرافت میں اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قیصر نے آگے سے جواب دیا، قیصر بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، عالم تھا تورات و انجیل کا۔ وہ آگے سے جواب دیتا ہے وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، بات تو ٹھیک ہے، نبی اسی طرح ہوتے ہیں، وہ اس قوم کے اندر مبعوث ہوتے ہیں، قوم کے سب سے بہترین خاندان میں، اعلیٰ خاندان میں، شریف ترین خاندان میں وہ نبی مبعوث ہوتے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان انتہائی اعلیٰ خاندان۔ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد آدم ولد ابراہیم، کہ اللہ نے آدم کی ساری اولاد میں سے، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، تصور کریں یہ کتنی بڑی تعداد ہے، ساری اولاد میں سے ولد ابراہیم، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا۔ درود شریف پڑھیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا، اور آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاصْطَفَىٰ مِن وَلْدِ ابراہیم وَلْدِ اسماعیل، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا۔ حضرت اسحاق بھی آپ کے بیٹے ہیں، ان کی بھی اولاد ہوئی، لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا، اسماعیل کی اولاد کو چن لیا۔ وَاصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِن وَلْدِ اسماعیل، اور پھر اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چن لیا۔ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِن کنانہ، اور پھر اللہ نے بنی کنانہ میں سے قریش کو چن لیا۔ وَاصْطَفَىٰ مِن قُرَيْشٍ بنی ہاشم، اور پھر اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور آگے فرمایا وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور پھر اللہ نے بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب کر لیا، مجھے چن لیا۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام والسلام کی عالی نسب ہی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ یہ ہاتھیوں والے واقعے کا پہلا سال ہے، عام الفیل وہی سال ہے ہاتھیوں والے واقعے والا۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، پیغمبر علیہ السلام والسلام کی ولادت ہوتی ہے۔ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 22 اپریل سن 571 عیسوی ہے۔ دیسی مہینوں کے اعتبار سے جیٹ کی پہلی تاریخ ہے اور سن 628 بکرمی ہے۔ سوموار کے دن پیغمبر علیہ السلام والسلام صبح صادق کے وقت اس مکان کے اندر پیدا ہوئے جو آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر مروہ کی جانب واقع ہے۔ وہاں آج لائبریری موجود ہے، لائبریری بن چکی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام والسلام وہاں پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخ ولادت میں نے آپ کے سامنے 9 ربیع الاول کہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ 12 ربیع الاول سن رکھی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام والسلام کی تاریخ ولادت کے بارے میں بہت زیادہ مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں آپ سفر کے اندر پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں آپ رجب کے اندر پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں محرم کے اندر پیدا ہوئے، بعض ربیع الثانی بتاتے ہیں۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ ربیع الاول کے اندر پیدا ہوئے۔ پھر ربیع الاول کی کون سی تاریخ ہے؟ بعض فرماتے ہیں 2 کو پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں 8 کو، بعض کہتے ہیں 9 کو، بعض کہتے ہیں 12 کو، بعض کہتے ہیں 17 کو۔ یہ اہل تشیع 17 تاریخ کو ولادت مانتے ہیں، 17 تاریخ کو یہ جشن مناتے ہیں شیعہ حضرات۔ تو ان کے نزدیک 17 ربیع الاول کو پیدائش ہے۔ یہ اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ جب پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے، کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ بچہ جو آج یتیمی کی حالت میں پیدا ہونے والا ہے، کل کو یہ امام الانبیاء بنے گا، کل کو یہ نبیوں کا سردار بنے گا۔ اس لیے تاریخ ولادت محفوظ نہ کی گئی اور نہ رہ سکی، اور نہ ہی اس کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا مسئلہ متعلق ہے کہ ہمیں تاریخ ولادت معلوم نہ ہو تو کیا بن جائے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ یہ ایک علمی اور تحقیقی بات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام والسلام نے خود فرمایا ولدت یوم الاثنین، کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا۔ علماء نے بڑی تحقیق فرمائی۔ مصر کے ایک عالم ہیں محمود پاشا فلکی، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے پوری تحقیق فرمائی۔ 1400 سال کے مہینے انہوں نے جمع کیے، سارا حساب کر کے انہوں نے یہ تحقیق بیان فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام والسلام کی ولادت جس ربیع الاول کے اندر ہوتی ہے، اس ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سوموار نہیں بنتا۔ اس ربیع الاول کی یا 2 تاریخ کو سوموار بنتا ہے، یا پھر 9 کو بنتا ہے، یا پھر 16 کو بنتا ہے، یا پھر 23 کو بنتا ہے، یا پھر 30 کو بنتا ہے۔ تو تحقیق کرنے پر انہوں نے یہ تحقیق فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت اس لحاظ سے 9 ربیع الاول کو بنتی ہے۔ سوموار سے تو ہم ہٹ بھی نہیں سکتے، خود آپ نے فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا، تو 9 ربیع الاول، اور اسی 9 تاریخ کو بڑے بڑے محقق علماء نے قبول کیا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی، قاضی محمد سلمان منصور پوری، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی، اہل حدیث عالم صفی الرحمان مبارک پوری، ان تمام نے اس تاریخ سے اتفاق کیا
اور اس تحقیق کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کر دی. نہیں ماننا تو انہوں نے نہیں نہ ماننا. ان کا 12 ربیع الاول کے ساتھ بہت بڑا گہرا ایک رسم کا اور ایک بہت بڑی بات کا تعلق ہے. انہوں نے اس کو وہ چیز بیچارے مستحر کر چکی ہے. اب وہ اس تاریخ کو کیسے مانیں گے؟ ان کی تو مجبوری ہے. بہرحال تحقیق کی بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے. ولادت کے متعلق علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں. بڑی بڑی روایات اور بڑی بڑی کہانیاں علماء کرام بیان کرتے ہیں. بڑی بڑی عجیب و غریب روایات علماء بیان کرتے ہیں. بعض روایات یہ کتابوں کے اندر آ گئی روایات 3 درجے کی اور 4 درجے کی وہ کتابیں ہیں. وہ اتنی اعلیٰ پائے کی وہ کتابیں نہیں ہیں کہ ان میں لکھی ہوئی بات ہم آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں. بہرحال ان کتابوں کے اندر یہ باتیں آ گئی. یہ بھی آ گیا کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی کے اندر ایسا نور چمکتا تھا. جو روایات میں بات ہے کہ عورتوں نے انہیں زنا کی دعوت دی لیکن انہوں نے زنا کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اور پھر یہ بھی آتا ہے علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس رات جب آپ کی شادی ہوئی بہت ساری عورتیں حسد کی وجہ سے مر گئیں. ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پہ کسریٰ کے محل کے چنگڑے گر گئے. ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی ولادت کے موقع پہ ایران کا آتشکدہ جو 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا. ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ دریائے ساواں خشک ہو گیا. ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورج چاند ستارے وہ سارے جھک گئے اور وہ انہوں نے گویا کہ سجدہ کر لیا. ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت پڑے ہوئے تھے وہ تمام بت اوندھے گر گئے اور انہوں نے سجدہ کر لیا. ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جتنے جانور تھے وہ سارے بولنے لگے اور آپ کی آمد کا اعلان کرنے لگے. اور ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت ایسا نور نکلا جس سے ملک کے شام کے محل روشن ہو گئے. ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ فوری طور پہ سجدہ ریز ہو گئے, سجدے میں پڑ گئے اور سجدے میں پڑھ کر آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. یہ بھی روایت بیان کی جاتی ہے. اور ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے. آپ کو مشرق و مغرب میں لے جایا گیا. اور اس طرح یہ روایات بیان کی جاتی ہیں. محققین نے ان روایات پہ کلام کیا ہے. اگر ان روایات کو تنقید اور تحقیق کی کسوٹی پہ پرکھا جائے تو ان روایات میں سے بیشتر روایات جو ہیں وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی. اور اگر یہ پایہ ثبوت کو نہ پہنچے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت کے لیے وہ ہزاروں روایات جو بڑی تحقیق سے ثابت ہیں, پختہ انداز سے ثابت ہیں, وہ ہزاروں معجزات حدیث کی کتابوں میں آج بھی وہ بڑی پختگی کے ساتھ ان کا ثبوت ہے. میرے پیغمبر کی عظمت کے لیے وہی ثبوت کافی ہے. جب پیغمبر کی عظمت پیش کرنی ہے تو انسان کا حق تو بنتا ہے نا کہ اس کا پیر مضبوط جگہ پہ ہو, پکے سے پیر ہونا چاہیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جب بیان کرنی ہے تو روایت مضبوط, اس پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے. تو بہرحال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. آپ کا سلسلہ نسب جو بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے: محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن قاب ابن لوئی ابن خالد ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا سلسلہ نسب بیان فرمایا. اور اس سے آگے کیوں نہیں بیان فرمایا آگے کذب النسابون, یہ جو نسب بیان کرنے والے ہوتے ہیں نا انہیں غلطی لگ گئی. آگے تحقیق صحیح طور پہ محقق بات آگے نہیں گئی جا سکتی. تو اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے. جب آپ کی ولادت ہوئی آپ کے دادا کو خوشخبری دی گئی. وہ آئے, انہوں نے اپنے یتیم پوتے کو اٹھایا, یتیم پوتا انہیں اٹھایا, بیت اللہ لے گئے.
وہاں جا کر طواف کیا اور وہاں انہوں نے ان کا نام محمد تجویز کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدہ کے دل کے اندر بھی کچھ حسرتیں تھیں، وہ بھی تو اپنا نام سوچ رکھتی تھی نا کہ میں نے کیا نام رکھنا ہے۔ والدہ کی طرف سے آپ کا جو نام رکھا گیا وہ نام نامی احمد تجویز کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد یہ باب تفعیل سے مفعول کا صیغہ ہے، حمد یحمد تحمیداً، یہ مفعول کا صیغہ ہے۔ اور محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی سارے تعریف کریں، جس کی سارے تعریف کریں، یعنی سارا جگ جس کی تعریف کرے، حتیٰ کہ کائنات کا رب جس کی تعریف کرے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسان ابن ثابت نے شعر کہے نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، سارے اشعار کہہ کر وہ آخر میں شعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنے شعروں سے پیغمبر کی تعریف کر دی، نہیں، بلکہ میں نے اپنے شعروں کو پیغمبر کی طرف نسبت کر کے میرے شعروں کا رتبہ اور مقام زیادہ بڑھ گیا۔ میرے بیان کرنے سے پیغمبر کا رتبہ نہیں بڑھا، وہ تو پہلے ہی بڑھا ہوا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام احمد بھی ہے۔ احمد کا معنی ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا، یہ اسم فاعل ہے یا پھر اس میں تفضیل ہے، بہت زیادہ تعریف کرنے والا، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں سے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے۔ اب دیکھیے نا معنی، محمد جس کی ساری دنیا تعریف کرے، حتیٰ کہ خدا بھی جس کی تعریف کرے، اور احمد جو ساری دنیا سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرے، وہ کون ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ اللہ نے گویا کہ اپنے پیغمبر کا نام بھی اسی مادے سے منتخب کیا جس مادے سے اللہ کا اپنا نام بنا ہے۔ فذو العرش محمود، عرش والا حضرت محمود ہے، وهذا محمد، تو یہ محمد ہے۔ حمد کا مادہ وہاں بھی پایا گیا، یہاں بھی پایا گیا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا محمود ہے، اور جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ محمد ہے، اور آپ کی جو امت ہے ان کا لقب امت حمادین ہے، یعنی حمد کرنے والی، تعریفیں کرنے والی امت۔ اور قیامت والے دن جو آپ کو مقام ملے گا وہ مقام محمود ہوگا، اور قیامت والے دن جو جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہ جھنڈا لواء الحمد ہوگا، وہ حمد والا جھنڈا ہوگا۔ تو اس طرح گویا کہ ساری یہ حمد کی سارا مادہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے اندر یہ نظر آتا ہے، نمایاں معلوم ہوتا ہے۔ اب پیدائش کے بعد مرحلہ آتا ہے، عام طور پر ہمارے گھروں میں بھی پیدائشیں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی شکل کیسی ہے، یہ کیسا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت بیان کرنی، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ نے آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو آپ کو کائنات میں سے سب سے زیادہ اللہ نے حسن عطا فرمایا۔ شکل و صورت اتنی حسین ترین اللہ نے بنائی، پوری کائنات سے زیادہ حسن اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ میرے پیغمبر کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 14ویں رات کا چاند بڑے عروج پہ تھا، اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ، اپنی پوری جلوہ گریوں کے ساتھ 14ویں کا چاند روشن تھا، اور ادھر مسجد نبوی کے کچے ذہن کے اندر میرے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاریوں والی چادر لے کر یہ یہاں تشریف فرما تھے، زمین پہ تشریف فرما تھے، آسمان پہ 14ویں رات کا چاند وہ شروع ہو چکا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آج میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج میں موازنہ کروں گا کہ کون زیادہ حسین ہے، یہ زمین والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت ہے یا آسمان والا وہ چاند خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں میں بار بار دیکھتا ہوں، بار بار دیکھتا ہوں، مبالغہ نہیں کیا۔ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِندِي مِنَ الْقَمَرِ، میرے نزدیک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، چاند سے بھی زیادہ۔
حضرت احسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنا نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ اس طرح عیبوں سے پاک کیے گئے ہیں گویا کہ اللہ نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا. یہ تعبیر کا انداز ہے. ویسے اللہ نے پوچھ کر نہیں بنایا، اللہ پوچھ کر بنائے اسے خدا کون کہے؟ وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ کامل و مکمل اتنے ہیں، حسن اتنا ہے کہ یہ اندازہ ہوتا ہے، تعبیر کا یہ انداز ہے کہ جیسے اللہ نے آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا اور پوچھا کہ میرے پیغمبر میں آپ کو بنانے لگا ہوں، میں آپ کی زلفوں کو کیسے بناؤں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے گویا کہ جواب دیا کہ یا اللہ میری زلفیں ایسی بنا کہ جب میں زلفوں کو کھولوں فضا معطر ہو جائے، کائنات معطر ہو جائے. آنکھ کیسے بناؤں؟ یا اللہ میری آنکھ ایسی بنا ما ذاق البصر وما طغى، جدھر تیرا حکم ہو ادھر وہ آنکھ اٹھے اور جدھر تیرا حکم نہ ہو وہ آنکھ نہ اٹھے. میرے پیغمبر تیری زبان کیسے بناؤں؟ فرمایا اللہ زبان ایسی بنا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اس زبان سے جو الفاظ نکلے وہ وہی بن جائیں. فرمایا میرے پیغمبر میں تیرا لعاب کیسے بناؤں؟ فرمایا اللہ میرا لعاب ایسا بنا کہ اگر وہ لعاب میں کڑوے کنویں کے اندر ڈال دوں کنواں میٹھا ہو جائے، وہ لعاب صدیق کی ایڑی پہ لگا دوں شفا ہو جائے، علی کی آنکھ پہ لگا دوں شفا ہو جائے. میرے پیغمبر تیرا پسینہ کیسے بناؤں؟ فرمایا اللہ میرا پسینہ ایسے بنا کہ جس پسینے کی خوشبو کے سامنے بڑے بڑے عطر بڑی بڑی کستوریاں وہ ہیٹ ہو جائیں. تیرے دانت کیسے بناؤں؟ یا اللہ دانت ایسے بنا کہ عدن کے موتی ان دانتوں کے سامنے سفیدی اور چمک میں شرما جائیں. تیرے ہونٹ کیسے بناؤں؟ یا اللہ ہونٹ ایسے بنا کہ یمن کے جو لال ہیں وہ بھی مان پڑ جائے. ایک شاعر کہتا ہے زلف و کاکل زلف و کاکل خال و خط چاروں کے یہ چاروں غلام. زلف و کاکل تشریح کا مطلب نہیں ہے، اگر آپ صاحب ذوق ہوں تو میری بات سمجھ جائیں گے. زلف و کاکل خال و خط چاروں کے یہ چاروں غلام، مشک تبت مشک چین مشک خدا مشک وطن، گوش و بر دندان و لب چاروں پہ یہ چاروں خجل، نسترن برگے سمن درے عدن لالے جمن. یہ ساری چیزیں میرے پیغمبر کی خوبصورتی کے سامنے ایک نظر آتی ہیں. میرے پیغمبر تیری انگلی کیسے بناؤں؟ اللہ میری انگلی ایسے بنا کہ اگر وہ میں انگلی چاند کی طرف کروں چاند کو ٹکڑے ہو جائے. میرے پیغمبر تیرے پاؤں کیسے بناؤں؟ اللہ پاؤں ایسے بنا کہ جہاں میں قدم رکھوں مکے کی زمین کے اندر وہ جگہ اتنی مبارک ہو جائے، وہ جگہ اتنی مقدس ہو جائے کہ اس جگہ کی قسمیں تو قرآن کے اندر اٹھائے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے اللہ اس کی قسمیں اٹھا کہ میں قدم اٹھاتا ہوں اس سرزمین کی جس زمین پہ میرے پیغمبر نے قدم رکھ دی. تو فرمایا کہ آپ اس طرح بنائے گئے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. پنجابی کا شاعر ہے، اس نے ان شعروں کا ترجمہ کیا اور وہ کہتا ہے کسے ماں یہو جہا سونا نہیں جڑیا، کسے ماں یہو جہا سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا، جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا. سحبن نفاست کہ پھلا کا چہرہ میں قربان اللہ محمد کا چہرہ، میں قربان اللہ محمد کا چہرہ. مصور نے بس انتہا کرے سچی بڑی ریج دے نال تصویر کرتی. یہ تصویر اللہ نے بڑی ریج کے ساتھ بڑے ناز و انداز میں بڑے مان کے ساتھ اللہ نے یہ تصویر بنائی. اور آگے وہ کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا کر اللہ نے گویا کہ قلم ہی توڑ دیا. اب وہ نہ قلم ہوگا نہ اللہ تعالیٰ کی شکل دوبارہ بنائے گا. اے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات. شاعر کہتا ہے اے کہ تیرا جمال ہے زینت محفل حیات. دونوں جہاں کی رونقیں ہیں تیرے حسن کی زکات. یہ دونوں جہان کی رونقیں تیرے حسن کی زکات ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بڑے بڑے صحابہ نے بیان کیا. مختلف صحابہ بیان کرتے ہیں آپ کی شکل و صورت. یہ روایات میں آئی ہے، روایات بڑی بڑی ہے، لیکن میں آج آپ کے سامنے
ایک عورت کا وہ بیان کرتا حلیہ بیان کروں گا. جو عورت بادیہ نشین عورت ہے، جو جنگل کے اندر رہنے والی بادیہ نشین، وہ بڑی سادگی کے ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کرتی ہے. اس کا نام ہے ام معبد. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے، راستے میں آپ نے غار ثور میں قیام کیا. غار ثور تک تو آپ کو کھانا ملتا رہا صدیق اکبر کے گھر سے، لیکن جب غار ثور سے آگے کا سفر شروع ہوا تو اب وہ مکہ کافی دور پڑ گیا. اب پیغمبر علیہ السلام والسلام وہاں سے چلتے رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ چلتے رہے، دن چلے یا 1.5 دن چلے ہوں گے. بہرحال پیغمبر علیہ السلام والسلام اور صدیق اکبر نے اور ان کے غلام نے، ان سب نے یہ محسوس کیا کہ اب بھوک بڑی شدید لگتی ہے، بھوک کا انتظام ہونا چاہیے. تو انہیں پتا چلا کہ یہاں قریب میں کوئی خیمہ ہے، وہاں ایک عورت ہے، وہ بڑی فریاد قسم کی، بڑی سخی قسم کی عورت ہے، مہمانوں کی خدمت کرتی ہے، اس کا نام ام معبد ہے. تو یہ سارا قافلہ ام معبد کے یہاں چلا گیا. ام معبد کے ہاں جب گئے تو وہاں ام معبد حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے خیمے کے دالان میں اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بڑے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی. یہ قافلہ گیا، وہاں جا کر بیٹھ گئے سائے میں، اور ام معبد سے سوال کیا کہ اماں جی ہم مسافر ہیں، بھوک لگ رہی ہے، کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے کھانے کے لیے؟ لیکن خدا کی قدرت، اس مائی نے جواب دیا کہ آج میری اس کٹیا کے اندر کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، حضرت صدیق اکبر نے سوال کیا، اماں جی اگر آپ کے پاس کوئی خشک میوہ ہو، کوئی کھجور ہو، کوئی خشک روٹی ہو، کوئی چیز ہو، وہ ہمیں آپ دے دیں اور آپ ہم سے قیمت لے لیں، پیسے لے لیں. لیکن مائی کہتی ہے کہ میں پیسے لینے والی نہیں ہوں، اگر میرے گھر میں کوئی چیز ہوتی تو میں پہلے ہی دے دیتی، مسافروں سے لوگ پیسے نہیں لیا کرتے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی اپنا جو خیمہ تھا اس کے کونے کے اندر آپ نے ایک بکری دیکھی، بڑی مریر سی بکری ہے، اس طرح اس کی پسلیاں نکلی ہوئی ہیں، بڑی مریر سی بکری وہ بیٹھی ہوئی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اماں جی یہ بکری کیسی ہے؟ وہ کہنے لگی ہنس کر کہ اس بکری کا تم کیا پوچھتے ہو، یہ بکری تو اتنی بیمار ہے اور اتنی کمزور ہے کہ یہ چلنے کے لیے دوسری بکریوں کے ساتھ جا ہی نہیں جا سکتی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اماں جی اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دولیں. وہ ہنس پڑی، کہنے لگی اس بکری کے اندر تو دودھ کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے، جو چل نہیں سکتی، جو پھر نہیں سکتی، جو جنگل میں نہیں جا سکتی، یہ دودھ کیا دے گی؟ پیغمبر علیہ السلام والسلام نے فرمایا اماں جی آپ اجازت تو دے دیں، بکری کی آپ مالکن ہیں، دودھ نکلے نہ نکلے یہ ہمارے مقدر کی بات ہے، اجازت تو دے دے. تو وہ بوڑھی ہنستی گئی اور ہنس کر کہتی گئی اگر میری بات پہ اعتماد نہیں نہ آتا آپ بے شک بکری کو دو کر دیکھ لیں، اگر دودھ نکلتا ہے تو نکال لیں. پیغمبر علیہ السلام والسلام اس بکری کی طرف چل پڑتے ہیں. جب آپ چلتے ہیں خدا کی قدرت، بکری نے پیغمبر علیہ السلام والسلام کو دیکھا کہ آج میری طرف خدا کا پیغمبر آ رہا ہے، امام الانبیاء آ رہا ہے. بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نیچے بیٹھ گئے. جب آپ نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کے تھنوں کے اندر برکت پیدا فرما دے. خدا کی قسم حدیث کے اندر یہ الفاظ چمک رہے ہیں، جب اللہ کے پیغمبر نے اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا اس بکری کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئی اور وہ بکری اپنی دونوں ٹانگیں کھڑی کر پھیلا کر وہ کھڑی ہو گئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مائی سے برتن منگوایا. وہ مائی برتن لے کر آئی کہ چلو یہ مسافر کہتا ہے میں دھوتا ہوں بکری کا دودھ. چھوٹا سا برتن لے کر آئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں جی کو بڑا برتن لے آؤ، جو آپ کے گھر میں بڑا برتن ہو. تو وہ عورت ایک بڑا سا برتن لے کر آئی جسے ہم گڑوا کہتے ہیں یا گاگر کہتے ہیں. تو اس طرح کا وہ برتن لے کر آئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام لے کر اس بکری کے تھنوں میں سے جس کے تھنوں کے اندر دودھ موجود ہی نہیں تھا اس کے تھنوں میں سے دودھ دونا شروع کر دیا. اور خدا کی قسم اتنا دودھ نکلا کہ وہ سارا برتن بھر گیا اور جھاگ اس کے منہ تک آ گئی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ برتن بھرا اور جتنے لوگ موجود تھے خود نہیں پیا ابھی تک، جتنے لوگ موجود تھے وہاں کچھ چرواہے تھے، وہاں کچھ اور لوگ تھے، صدیق اکبر تھے، ان کے غلام تھے، عبداللہ ابن الیکب تھا، مائی بہت اپنا ام معبد تھی. ان تمام لوگوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پلایا، حاضرین کو پلایا. اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ دودھ دھوا، پھر کڑوا بھرا، پھر وہ گاگر بھر گئی
اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں پلایا اور پھر خود بھی پیا، اور پھر تیسری دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دودھ نکالا، اور دودھ نکالنے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ ام معبد کو بطور ہدیہ اور بطور تحفہ دے دیا کہ یہ اپنے گھر میں رکھ لو، تمہارے گھر والے کے کام آئے گا، تمہارے کام آئے گا۔ تو جب یہ واقعہ ادھر ہو رہا تھا نا، ادھر یہ واقعہ ہو رہا تھا، مکہ مکرمہ کے اندر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ عاطف غیبی نے کسی غیبی آواز میں مکہ کے اندر یہ اشعار پڑھ دیے، مکے والوں کو یہ اشعار سنے گئے، آدمی کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ اشعار یہ ہے، جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین اللہ خیمۃ ام معبدی، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے، خیر جزائی بہترین جزا دے کہ وہ دونوں رفیق ام معبد کے خیمے تک پہنچ گئے، وما نزلا بالہدی فاہتدت بہ، وہ دونوں ہدایت لے کر وہاں پہنچ گئے اور وہ عورت بھی ان کی ہدایت پہ عمل پیرا ہو گئی۔ فقد فاز من امسا رفیق محمدی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بن گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں تدوختکم عن شاتها وإدارها فإنکم ان تسألوا الشاة تشتری، لوگوں اپنی بہن سے پوچھ لو یا اس بکری سے پوچھ لو، اگر تم بکری سے بھی پوچھو گی وہ بھی تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہیاں دے گی۔ جب یہ قافلہ چلا گیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تو وہاں شام کے وقت اس عورت کا خاوند آتا ہے، ابو معبد آ گیا۔ جب ابو معبد آیا نا تو آتے ہی وہ اپنے گھر کے اندر بڑی عجیب قسم کی خوشبو محسوس کرتا ہے، اور وہ ام معبد سے سوال کرتا ہے کہ ام معبد یہ خوشبو کیسی ہے؟ آج مجھے بڑی عجیب خوشبو آ رہی ہے، بڑی عجیب خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن جب وہ اندر جاتا ہے دیکھتا ہے کہ ایک گدھا بھی دودھ کا بھرا ہوا موجود ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ اب ام معبد جواب دیتی ہے کہ میرے سردار تو خوشبو کے بارے میں پوچھتا ہے، آج یہاں سے ایک مرد مبارک گزرا ہے، ایک عظیم مسافر، ایک مبارک مہمان آج یہاں سے گزرا ہے، یہ جو خوشبو تجھے آ رہی ہے نا یہ اس مسافر کے پسینوں کے قطروں کی خوشبو ہے۔ اس نے یہاں اپنی جبین سے پسینہ اتار کر یہاں اس نے قطرے گرائے تھے، یہ ان قطروں کی خوشبو تجھے آ رہی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کے اندر اللہ نے ایسی خوشبو رکھی تھی کہ اس خوشبو کے سامنے کستوریاں جو ہیں وہ ایک نظر آتی ہیں۔ علامہ بصیری فرماتے ہیں کالزہر فی طرف والبدر فی طرف والدہر فی کرم والبحر فی ہمم لا طیب یعدل تربا ثم اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والعقم۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ آپ کو اللہ لے جائے، وہاں آپ دیکھیں گے عربی میں یہ شعر لکھے ہوئے ہے، نفس الفداء بقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان اس پہ قربان ہو جائے جو اس قبر کے اندر مدفون ہے، اسی کے اندر سخاوت ہے، اسی کے اندر بخشش ہے۔ لا طیب یعدل تربا ثم اعظمہ، اس مٹی کا مقابلہ کوئی مٹی نہیں کر سکتی، جہاں جہاں یہ مٹی لگ گئی اس نے کائنات کو مؤثر کر دیا۔ ابو معبد سوال کرتا ہے کہ وہ کیسا تھا، اس کا حلیت تو بیان کر، اس کی شکل و صورت تو بیان کر، کہیں وہی تو نہیں ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں۔ تو ام معبد آگے سے ایک عربی میں بڑی سادگی کے اندر بے لاز تبصرہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آنے والا مہمان ایسا تھا کان فخمن مفخما، وہ اپنی ذات میں بھی بڑا عظیم تھا، وہ اپنی ذات میں بھی عظیم تھا، لوگوں کی نظر کے اندر بھی بڑا عظیم تھا۔ اور آگے کہتی ہے یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، ابو معبد میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا، ایسے روشن تھا جیسے لیلۃ البدر میں 14ویں کی رات میں جیسے چاند چمکتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کا چہرہ چمکتا تھا۔ اطول من المربوع واکثر من المشدد، وہ ایک چھوٹے پستہ قد آدمی سے زیادہ لمبا تھا اور زیادہ لمبے آدمی سے چھوٹا تھا، یعنی آپ کا قد مبارک معتدل تھا لیکن مائل با لمبائی تھا، معتدل بالکل درمیانہ نہیں، تھوڑا سا لمبا تھا آپ کا قد۔ رجل الشعر، اس کے بال گھنگریالے تھے، نہ بالکل گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بس گھنگریالے مائل تھے، اس کے بال گھنگریالے تھے۔ اظہر اللون، اس کا رنگ چمکدار تھا، روشن تھا۔ واسع الجبین، اس کی پیشانی
بڑی کشادہ تھی، بڑی مبارک پیشانی، کشادہ پیشانی تھی. ازجل حواجب سبابها من غیر قرن، اس کے ابرو بڑے خمدار اور باریک اور گنجان تھے، دونوں ابرو جدا جدا تھے. ادعد العینین، اس کی آنکھیں بڑی موٹی، بڑی خوبصورت آنکھیں، بڑی شرمیلی آنکھیں، سیاہی کی جگہ سخت سیاہ، سفیدی کی جگہ سخت سفید تھی. اور ان سے میں نے آج تک اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت آنکھ میں نے کسی کی نہیں دیکھی. احدب الاشفار، آپ کی پلکیں دراز تھیں، پلکیں لمبی تھیں. آگے کہتی ہے اپنا العرنینا لہو نور یالو ہو. ابو معبد تم اس کے ناک کے بارے میں کیا پوچھتا ہے؟ اس کا ناک لمبا تھا، لیکن اس کے ناک کے اوپر ایک اور روشنی تھی جو اس کے ناک کو زیادہ بلندی مائل کر کے دکھا رہی تھی. لہو نور یالو ہو، اس کے ناک کے اوپر اللہ نے ایک ایسے نور کی لائٹ رکھ دی تھی کہ جس کی وجہ سے ناک زیادہ لمبی معلوم ہوتی تھی. کسل لہجہ، اس کی گاڑی سنی تھی. سہل الخدین، اس کے دونوں رخسار یہ ہموار تھے، برابر تھے، یعنی رخساروں پہ لٹکا ہوا گوشت نہیں تھا. معتدل الخلق، آپ کے سب اعضاء معتدل تھے. سب اعضاء کے اندر ایک قسم کا اعتدال پایا جاتا ہے، کوئی ادھر لمبا، کوئی چھوٹا، کوئی بے ڈھنگا اور کوئی بے ترتیبہ نہیں تھا. باجن متماسک، آپ کا بدن بڑا مضبوط اور گٹھا ہوا مضبوط بدن تھا، جیسے کسی مضبوط ترین آدمی کا ہوتا ہے. ڈھیلا ڈھالا اور سست قسم کا آپ کا وجود نہیں تھا. سوا البطن والصدر، آپ کا بطن، آپ کا پیٹ اور آپ کا سینہ یہ دونوں برابر تھے، یعنی پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا جس طرح ہمارا اور ہمارے مولویوں کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے، بڑی بڑی توندے. فرمایا نہیں، سوا البطن والصدر، آپ کا سینہ اور آپ کا پیٹ یہ تقریباً برابر تھے، پیٹ آگے کو نکلا ہوا نہیں تھا. اور آگے فرماتی ہے اذا تکلم رؤیا النور یخرج من بین ثنایا ہو. ابو معبد تو اس کی باتوں کے سب کیا پوچھتا ہے؟ جب وہ بات کیا کرتا تھا نا، رؤیا النور یخرج من بین ثنایا ہو، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے سامنے والے دانتوں کے درمیان سے نور کی کرنیں، نور کی روشنیاں وہ نکل رہی ہیں. تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے یہ جو سامنے والے دانت ہیں نا، سامنے والے بڑے دانت، ان کو ثنایا کہتے ہیں. ان ثنایا کے اندر ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا تھا، اور اس خلا کے اندر سے بات کرتے وقت روشنی نکلتی تھی، نور نکلتا تھا. اور آگے کہتی ہے القبو اطیب من الطیب، اے ابو معبد تو اس کے پسینے کی کیا پوچھتا ہے؟ اس کا پسینہ تو کستوری سے زیادہ اپنا خوشبودار تھا. جہاں وہ بیٹھ گیا یہ اس کے پسینے کی خوشبو ہے. حضرت ام سلیم ایک عورت ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو شیشی کے اندر جمع کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلیم یہ پسینے کو شیشی میں بند کر کے کیا کرے گی؟ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ جو ہے نا یہ کستوریوں سے بڑھ کر زیادہ خوشبودار ہے، میں اس کو اپنی خوشبو کے اندر ملاتی ہوں تاکہ میری خوشبو کی خوشبو اور زیادہ ہو جائے. خوشبو کے اندر، کستوری کے اندر اتنی خوشبو اور اتنی وہ لذت آفرینی نہیں ہے جتنی آپ کے پسینوں کے قطروں کے اندر اللہ نے جو خوشبو رکھی ہے. فرماتی ہے اس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. اذا مشا تکلّا، جب وہ چلتا تھا ایسے معلوم ہوتا تھا کانما ينحط من سبب، گویا کہ وہ کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آ رہا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کے ساتھ اس طرح چلتے تھے جیسے اونچائی سے نیچائی کی طرف جا رہے ہیں، ذرا آگے کو جھک کر اور تیز تیز چلتے تھے. تو وہ کہتی ہے اس طرح وہ چلتا تھا. اور آگے کہتی ہے من رہا ہو بدیہتن ہا بہو، وہ اتنا عظیم آدمی تھا کہ جو اس کو پہلی بار دیکھے وہ مغلوب ہو جائے، وہ انڈر پریشر ہو جائے، وہ ڈر جائے کہ کوئی عظیم آدمی ہے. لیکن کیا ڈر جائے تو کیا یہ نبی کی شان ہے کہ نبی سے کوئی ڈر جائے؟ کہتی ہے من رہا ہو بدیہتن، جو پہلی بار دیکھے وہ تو اس سے مغلوب ہو جائے. ومن خالطہ احبہ، اور جو آپ سے گفتگو کر لے، جو آپ کی کسی بات کو سن لے، آپ کے ساتھ مجالست کر لے، آپ کے ساتھ بیٹھ جائے، مخالفت کر لے. ومن خالطہ احبہ، جو آپ سے مل بیٹھے وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے. تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ کہ پہلی نظر میں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کا پیغمبر اپنے اخلاق بھرے، اپنے کریمانہ الفاظ میں، اپنے فریادانہ انداز میں، جب اللہ کے پیغمبر اپنے منہ سے
باتوں کے موتی نکالتے ہیں تو وہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ آپ کے مرید ہو جاتے ہیں اور آپ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس عورت نے، اس بادیہ نشین عورت نے، اس جنگل میں رہنے والی عورت نے، کوئی اور صحابی کو بیان کرتا نا، لوگ کہتے جی صحابی تھے، اپنے مرید تھے، انہوں نے تو تعریفیں کر رہی تھی، یہ عورت تو مرید نہیں نہ تھی پہلے، یہ تو بعد میں مرید بنی ہے۔ اس عورت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہلیہ بڑے عجیب انداز میں بیان کر دیا، اور اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے رخصت ہو گئے۔ علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ عورت ایمان بھی لائی اور بعد میں اس کا خامن بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا۔ تو میرے دوستو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا سلسلہ جاری ہے بحمداللہ۔ آج کے اس وقت میں میں نے آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے دوسرا درس بیان فرما دیا۔ انشاءاللہ تعالی آگے جو سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ تیسرا درس انشاءاللہ آگے شروع ہوگا، اور یہ سارا سلسلہ انشاءاللہ کچھ درسوں کے اندر ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ نے خود ہی پروگرام شروع کرایا ہے، اب گھبرانا نہیں، اس پروگرام کو سننا ہے آپ تک۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر پھر آپ کی مکے کی دعوت، پھر آپ کی مکی زندگی، پھر مدنی زندگی، پھر غزوات، حتیٰ کہ وفات تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے واقعات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارا آپ کا اسوہ اور آپ کی شان سننے کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بھی ہمارے قلب و ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔